صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ 45 روز کے وزیر اعظم کی 43 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ 30 وزراء کا تعلق پنجاب سے ہے، 3 پختونخوا، 4 بلوچستان، 4 سندھ اور فاٹا کا ایک وزیر کیبنٹ میں شامل۔ 4 برس بعد ملک کو فل ٹائم وزیر خارجہ بھی مل گیا۔ دانیال عزیز، طلال چودھری اور محسن رانجھا کو بھی وزارت مل گئی۔ کئی نئے چہرے بھی کابینہ میں شامل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس۔ وفاقی وزراء کے بیرون ملک نجی دوروں پر پابندی۔ سرکاری دوروں کے لیے بھی وزیر اعظم آفس سے اجازت لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے دفتر خارجہ کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مسلسل آواز اٹھانے کی ہدایت۔ نئی کابینہ کی تشکیل پر تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید۔ بابر اعوان نے کابینہ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ نامزد کی ہوئی کابینہ قبول کی جا سکتی ہے قانون اور آئین کے نیچے۔ اس کے لوگوں نے اسمبلی کے اندر جا کے خود اس کی فوٹویں لے کے گئے۔ نیا جو وزیر اعظم آیا اس نے کہا میں نہیں ہوں، یہ نواز شریف ہے۔ نئی کابینہ جو ہے وہ کہتی ہے میں نہیں ہوں، یہ نواز شریف۔ یہ پاکستان کے نظام انصاف قانون کے اوپر تماچے مار رہے ہیں۔ شفقت محمود کہتے ہیں سفارتی آداب سے نابلد شخص کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا۔ کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی مزید شاخسانے آپ کو نظر آئیں گے۔ عزت عہدوں میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ کچھ روز بعد بتاؤں گا کہ کابینہ میں شامل کیوں نہیں ہوا۔ چوہدری نثار کا روات میں جلسے سے خطاب۔ سابق وزیر داخلہ سابق وزیر اعظم کے حق میں بھی کھل کر بولے۔ ان سے وزیر اعظم کا عہدہ تو لے لیا گیا، ان سے لیڈری کا عہدہ کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ یہ عوام نے ان کو دیا ہے۔ کارکنوں سے پارٹی قیادت کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی لیا۔ جدوجہد کرو گے، قربانی دو گے۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے تو ہٹا سکتے ہیں، لیکن اب نواز شریف کو اور ان کے ویژن کو ہمارے دلوں سے اور ہماری جماعت کے اندر سے تو نہیں نکال سکتے۔ نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں عدالتوں سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سعد رفیق کی حلف اٹھانے کے بعد گفتگو۔ وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کا نواز شریف کا شروع کیا گیا سفر جاری رکھنے کا عزم۔ شریف کا جو ایجنڈا ہے یہ کیبنٹ بھی اسی کو آگے بڑھائے گی۔ شریف خاندان پیناما جے آئی ٹی سے نکلا، نیب میں اٹکا۔ نیب کی حکمراں خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں مکمل۔ نیب نے سپریم کورٹ سے تصدیق شدہ ریکارڈ حاصل کر لیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم 10 فراہم نہیں کیا گیا۔ پرویز مشرف کو آمریت کے حق میں دیا گیا بیان مہنگا پڑ گیا۔ ارکان قومی اسمبلی نے سابق صدر کو نشانے پر رکھ لیا۔ بیان قوم کی توہین کے مترادف قرار دے دیا۔ کچھ کر رہے ہیں بیٹھ کے دوسرے ملک میں آئیں، سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں آ کر وہ فیس تو کریں۔ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ ان کے زمانے میں اور ان کی پیریڈ میں پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا ہے اسی اور کے دور میں نہیں پہنچا ہے۔ آرمی کے اوپر جو سب سے بڑا ایک الزام آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ یہ بات کرنا ہی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی توہین۔ رکن اسمبلی جمشید دستی کی مشرف کے بیان کی حمایت۔ عائشہ گلالئی کے الزامات کی قومی اسمبلی میں گونج۔ پی پی اور نون لیگی خواتین کی کڑی تنقید۔ پی ٹی آئی اراکین کا شور شرابہ۔ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور، 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم بھی معاملے پر بول پڑے۔ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو ان کیمرہ ہو، ان کیمرہ پبلک نہ ہو۔ یہ ہاؤس کا معاملہ ہے، ہاؤس میں ہی حل ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رکن کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔
عائشہ گل علیہ کے الزامات پر JIT کیوں نہیں بن سکتی؟ PP رکن شگفتہ جمانی کا سوال، کہا ایسے واقعات ہوں گے تو والدین خواتین کو گھر میں بٹھا دیں گے۔ شیریں مزاری کہتی ہیں جب خواجہ آصف نے گالی دی اس وقت ارکان کیوں خاموش تھے؟ تحقیقات خواجہ آصف کی گالیوں سے شروع کریں۔ کپتان پر الزامات کے بعد KPK کا غیر فعال احتساب کمیشن بھی جاگ گیا۔ عائشہ گل علیہ کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ، ڈائریکٹر انویسٹیگیشن کی پھرتیاں، گل علیہ کے مبینہ مشیر نور زمان سے رابطہ، PTI کی منحرف رکن پر سرکاری ٹھیکوں میں خرد برد کا الزام۔ ملکی سیاست میں بھونچال اور الزام تراشی، سابق کپتان شاہد آفریدی میدان میں آ گئے، کہا کہ اب پاکستان میں سیاست ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کا نام ہے، ایسا کر کے ہم دنیا میں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، ملک کی عزت اور وقار بڑھانا ہم سب پر لازم ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر شیخ رشید کے گھیراؤ کا معاملہ، قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے اپوزیشن کا واک آؤٹ، پھر واپسی۔ شیخ رشید نے بغیر پاسز ایوان میں آنے والے افراد کی فہرست مانگ لی۔ شاہ محمود قریشی بولے بغیر پاسز داخلے کی اجازت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کرانے کی یقین دہانی پر معاملہ رفع دفع کرایا۔ امریکہ کی ایک بار پھر ڈو مور کی گردان، معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کہتے ہیں پاکستانی سرزمین ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی کی منصوبہ بندی بھی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایلس ویلز کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ سکردو میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، 5 افراد لاپتہ، ایک ہوٹل سمیت 80 مکانات تباہ ہو گئے، سیاحوں کو مشکلات کا سامنا، امدادی کارروائیاں جاری۔ محکمہ صحت کا الٹیمیٹم ہوا بیکار، ضدی ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل چوتھے روز بھی ہڑتال، پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں OPD اور انڈور سروسز معطل، مریض رل گئے۔ شوگر ملز مالکان کی ہٹ دھرمی، سبسڈی کے ساتھ برآمد کی اجازت نہ ملنے پر ملک بھر میں چینی کی فراہمی روک دی گئی، ہول سیل مارکیٹ سے بھی چینی غائب، طلب بڑھتے ہی قیمت 56 روپے فی کلو ہو گئی۔ ملک دشمنوں سے لڑتے، امن کی خاطر جان نچھاور کرتے، عوام کے محافظ پولیس اہلکاروں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم شہداء پولیس منایا گیا، شہر شہر تقریبات، آرمی چیف کا خصوصی پیغام، کہا پولیس کے شہداء اور خاندانوں کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ جشن آزادی سے پہلے پوری قوم سرشار، یوم آزادی کا شدت سے انتظار، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سج گئے محلے، گلیاں اور بازار، مارکیٹوں میں جم کر خریداری جاری۔ دوست چھوڑے، اہل خانہ کو چھوڑا، گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی نے پھر بھی ساتھ نہ نبھایا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اپنی اہلیہ فریال مخدوم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، کہا فریال کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ شہریار خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو الوداع کہہ دیا، 3 سالہ مدت ختم ہونے کے بعد چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش، گورننگ بورڈ بھی تحلیل، نئے چیئرمین کا انتخاب 9 اگست کو ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسمہ اقبال۔ میں ہوں ارباب جہانگیر۔ سب سے پہلے ایک نظر بلیٹن کے اہم موضوعات پر۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ آئندہ چند دنوں میں
वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ। इज्जत ओहदों में नहीं होती, इज्जत किरदार में होती है, और आपकी इज्जत जो दी हुई है वो होती है। आयशा गुललई साहबा कोई प्रोटेक्शन चाहती हैं, मैंने आईजी इस्लामाबाद को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, वो उनको 24 घंटे प्रोटेक्शन ऑफर करेंगे। तहरीक इंसाफ को किसी ऐसी तहकीक से कोई इनकार नहीं, लेकिन तहकीक फेयर और गैर जानिबदार होनी चाहिए। मेरा कहना होगा कि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि एक तरफ एक पार्टी का सरबराह है, एक तरफ एक पार्लियामेंट है। आपको पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए इतने संगीन इल्जामात के बाद, और अपने आप को पेश करना चाहिए किसी इंडिपेंडेंट फोरम के आगे। बिल्कुल गलत कह रहा है। उनके ज़माने में और इनकी पीरियड में पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा है, इसी ओवर के दौर में नहीं पहुंचा है। जो कुछ कर रहे हैं वहाँ बैठ के दूसरे मुल्क में आए, सबसे पहले पाकिस्तान है तो सबसे पहले पाकिस्तान में आकर वो फेस तो करें। इसके अलावा चौधरी निसार के काबीना में शामिल न होने की वजह क्या थी, इल्जामात की सियासत पर बूम बूम आफरीदी का रद्द-ए-अमल क्या है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सुबकदोशी से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है नई काबीना की हल्फ बर्दारी से मुतालिक। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की पंजाब अक्सरियती काबीना ने हल्फ उठा लिया है। 43 रुकनी काबीना में 30 वज़रा का ताल्लुक पंजाब से है। 3 खैबर पख्तूनख्वा, 4 बलूचिस्तान, 4 सिंध और फाटा के हिस्से में 1 वजारत आई है। फराइज व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली के बाद नई काबीना ने हलफ उठाया तो ज्यादातर चेहरों का ताल्लुक पंजाब से नजर आया। काबीना में शामिल 17 विफाकी और 13 वज़राए मुमलिकत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के गढ़ यानी सूबा पंजाब से है। वजारत खारजा, दाखिला, खजाना, इत्तलात समेत तमाम बड़े कलमदान भी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वज़रा के ही हिस्से में आए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 17 वज़रा में हाफिज अब्दुल करीम, शेख आफ्ताब अहमद, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, अवैस अहमद लगारी शामिल हैं। सैयद जावेद अली शाह, ख्वाजा आसिफ, बलीग रहमान, मोहम्मद बर्जीस ताहिर का ताल्लुक भी पंजाब से है। इसहाक डार, परवेज मलिक, रियाज पीरजादा, ख्वाजा साद रफीक और सायरा अफजल तारड़ भी पंजाब से हैं। सिकंदर हयात खान भूसन, राना तनवीर और जाहिद हामिद का सूबा भी पंजाब ही है। 13 वज़राए मुमलिकत भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इनमें अब्दुल रहमान कांजू, आबिद शेर अली और अनुशे रहमान शामिल हैं। जाफर इकबाल, मरियम औरंगजेब, मोहसिन शाहनवाज रांझा का ताल्लुक भी सूबाई पंजाब से है। पंजाब से ही हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी, पीर अमीन उल हसनात, सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी को चुना गया है। जुनेद अनवर चौधरी, तलाल चौधरी, तारिक फजल चौधरी और उस्मान इब्राहिम भी पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले वज़रा में अकरम खान दुरानी, सरदार यूसुफ और सलाहुद्दीन तिरमिज़ी शामिल हैं। 3 विफाकी वज़रा में अब्दुल कादिर बलोच, हासिल बजिंजो और मौलाना अमीर जमान बलोचिस्तान से हैं, जबकि बलोचिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले जाम कमाल खान को वजीर मुमलिकत बनाया गया है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले 3 वज़रा में मुशाहिदुल्लाह खान, सदरुद्दीन राशिदी और मुर्तज़ा खान जतोई शामिल हैं। सिंध से ही ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर दर्शन को वजीर मुमलिकत का कलमदान मिला है। फाटा से सिर्फ गालिब खान को वजीर मुमलिकत बनाया गया है। 45 दिन के वजीर आजम के पास सिर्फ 42 दिन रह गए हैं, लेकिन काबीना 43 रुकनी बना दी गई है। अक्सर काबीनाएं अपनी कारकर्दगी की वजह से मुतनाज़ बनती हैं, लेकिन मौजूदा काबीना की तश्कील ही मुतनाज़ है। शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना नवाज शरीफ काबीना से न सिर्फ साइज बल्कि तनाज़ात में भी बहुत बड़ी है। सबसे मुतनाज़ा तकर्रुरी वजीर खारजा की है। अगरचे मुल्क को 4 साल बाद वजीर खारजा मिल गया है, लेकिन कलमदान एक ऐसे शख्स को दिया गया है जिसकी माजी में फौज के खिलाफ की गई तकरीर आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है।
وزیر موسمیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان کی برطرفی بھی DGISI کے خلاف الزامات کی بنیاد پر ہوئی تھی. نئی کابینہ میں وہ بھی واپس لائے گئے ہیں. فوج اس میں ایز اے انسٹیٹیوشن شامل نہیں تھی. خرم دستگیر ایک متحرک وزیر رہے ہیں اور ان کی وزیر دفاع کے طور پر تقرری کا مطلب ہے کہ حکومت اب دفاع کی وزارت پر بھرپور کنٹرول چاہتی ہے. سپریم کورٹ میں نون لیگ اگرچہ مقدمہ ہار گئی لیکن طلال چودھری اور محسن رانجھا کو عدالت کے باہر پارٹی کا بھرپور دفاع کرنے کا صلہ دینا نہیں بھولی. یہاں کھیل کھیلے جاتے ہیں, یہاں ڈرامے بنائے جاتے ہیں, پھر ڈرامائی انداز سے جمہوری حکومتوں کو اٹھا باہر کیا جاتا ہے. یہ ڈرامے پہلے بھی ہوتے دیکھے ہیں لیکن اب ان کے کردار بالکل ننگے ہیں. چودھری نثار کی وزارت ان کے سخت مخالف احسن اقبال کو دے دی گئی ہے جبکہ ان کی خواہش یعنی وزارت خارجہ ان کے ایک اور حریف خواجہ آصف کے حوالے کی گئی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اس میں چودھری نثار کے لیے بھی ایک پیغام ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ میں زیادہ سے زیادہ رہنماؤں کو ایڈجسٹ کر کے ممکنہ ٹوٹ پھوٹ کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. وہ پارلیمنٹ کے تمام اجلاسوں میں شریک ہوں گے. وفاقی وزراء پر سرکاری دوروں کے لیے وزیراعظم ہاؤس سے اجازت لینے کی پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے. ممکنہ طور پر 45 دن کے لیے وزیر اعظم بننے والے شاہد خاقان عباسی کی وسیع کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس ہوگا. اس لحاظ سے وہ 6 اجلاس ہی منعقد کر پائیں گے. انہوں نے وزراء کو 24 گھنٹے دستیابی کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پارٹی قائد نواز شریف کی رہنمائی میں سابق پالیسیاں جاری رہیں گی. مختصر اور طویل المدتی اہداف حاصل کریں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ خطے میں امن کی مکمل بحالی تک جاری رہے گی. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ اقتصادی راداری کے منصوبے کی نگرانی خود کریں گے. انہوں نے حلف اٹھانے پر وزراء کو مبارکباد بھی دی. ترجمان وزیر اعظم کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر اور متعلقہ سیکریٹری ایک ساتھ بیرون ملک دورے پر نہیں جا سکیں گے. وزیر اعظم کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کو غیر ملکی سرکاری دورے سے پہلے اجازت لینا ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نئی کابینہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شفقت محمود نے کابینہ اراکین پر طنز کے نشتر برسا دیے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی وزیر اپنی پرفارمنس کی وجہ سے کابینہ کا حصہ نہیں بنا. چیئرمین سیکریٹریٹ لاہور میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے ترجمان شفقت محمود نئی کابینہ پر خوب گرجے برسے. انہوں نے الزام لگایا کہ بھاری برکم کابینہ بنا کر گروہ بندیاں چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. جو نون لیگ کے اندر ایک گروپنگ ہے, ایک پارٹی بازی ہے, اس کا آپ کو شاخسانہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف 47 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور ابھی مزید لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی وزیر اپنی پرفارمنس پر کابینہ کا حصہ نہیں بنا بلکہ مریم نواز کے میڈیا سیل میں شامل لوگوں کو نوازا گیا ہے. کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو لیا گیا ہے جو محترمہ مریم صاحبہ کی جو وہاں پہ میڈیا سیل تھی اس کے ساتھ جن کا تعلق تھا, طلال اور ایسے لوگ, ان کو لے لیا گیا ہے. انہوں نے اسی پر ہی بس نہیں کی بلکہ چودھری نثار کے وزیر نہ بننے کی وجہ بھی بتا دی. کہ چودھری نثار صاحب جن کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے لیکن ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. ان کو شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جسے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا اسے وزیر خارجہ بنایا گیا. خرم دستگیر کو بھی دفاع کی الف بے نہیں آتی. خواجہ آصف صاحب جن سے سفارتی گفتگو کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں. اور دستگیر صاحب جن کو دفاع کا الف بے نہیں آتی ان کو دفاع کا وزیر بنایا گیا. تو یہ شفقت محمود کی تنقید اپنی جگہ. پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے کابینہ کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا. نااہل پارٹی جس کو الیکشن سمبل بھی الاٹ نہیں کیا جا سکے گا, وہ شیر ہے یا گیدڑ ہے یا کھال اتر گئی اندر سے کیا نکلا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کا نامزد کیا ہوا آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور اس کی نامزد کی ہوئی کابینہ قبول کی جا سکتی ہے قانون اور آئین کے نیچے. اس کے لوگوں نے اسمبلی کے اندر جا کے خود اس کی فوٹویں لے کے گئے. نیا جو وزیر اعظم آیا اس نے کہا میں نہیں ہوں, یہ نواز شریف ہے. نئی کابینہ جو ہے وہ کہتی ہے میں نہیں ہوں, یہ نواز شریف. یہ پاکستان کے نظام انصاف قانون
के ऊपर तमाचे मार रहे हैं। गुज़िश्ता काबीना में इमरान खान ने सबसे ज्यादा तनकीद वजीर खारजा न होने पर की थी, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना वजीर दाखिला चौधरी निसार को बनाया था। नई काबीना में दोनों वजूहात का खात्मा हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार ने कहा है कि वो नई काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बने, इसकी वजाहत आइंदा चंद रोज में करेंगे। नई काबीना में अदम शमूलियत के बाद चौधरी निसार अपने हल्के रवात में मंजर आम पर आए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बुनियाद की तकरीब से खिताब में चौधरी निसार ने कहा कि वो खुश आमदी नहीं है, उन्होंने हमेशा सच बोला है। उनसे वजीर आजम का ओहदा तो ले लिया गया, उनसे लीडरी का ओहदा कोई नहीं ले सकता क्योंकि ये अवाम ने उनको दिया है। चौधरी निसार ने काबीना से अलहदगी की वजूहात भी चंद रोज में बताने का ऐलान किया। आइंदा चंद दिनों में मैं वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ, मगर इलाके के बासियों, इज्जत ओहदों में नहीं होती, इज्जत किरदार में होती है और आपकी इज्जत जो दी हुई है वो होती है। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मेगा प्रोजेक्ट दिए, मुखालिफिन ने सिर्फ काम ठप किए। दोस्तों और भाइयों, और वफाकी वज़रा ने हलफ बर्दारी के बाद अपनी पहली गुफ्तगू अपने नाअहल कायद के सबसे बड़े वकील बनकर की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को ओहदे से तो हटाया जा सकता है, लेकिन दिलों से उनकी मोहब्बत खत्म नहीं की जा सकती। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में वज़रा ने न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी शदीद तनकीद की। खराज तहसीन पेश करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के विजन को कि इतने मुश्किल वक्त के बावजूद और एक ऐसा फैसला जिसे कौम ने कबूल नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने इस निज़ाम को आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले किए। किसी मुंतखब वजीर आजम को तो आप घर भेज सकते हैं, किसी लीडर को लोगों के दिलों से बाहर। साद रफीक ने मुंतखब वज़राए आज़म को इस तरह रुखसती को जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक करार दिया। आप नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से तो हटा सकते हैं, लेकिन आप नवाज शरीफ को और उनके विजन को हमारे दिलों से और हमारी जमात के अंदर से तो नहीं निकाल सकते। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी नवाज शरीफ का शुरू किया गया तरक्की का सफर जारी रहेगा। नवाज शरीफ का जो एजेंडा है ये कैबिनेट भी उसी को आगे बढ़ाएगी और प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में हम सब वज़रा कोशिश करेंगे। वफाकी वज़रा का कहना था कि वजीर आज़म शाहिद खाकान की सरबराही और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुल्क को कौम की खिदमत करते रहेंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नैब के हुक्मरान खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारियां मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। नैब को GIT रिपोर्ट की भी तस्दीक शुदा कॉपियां मिल गई हैं, ताहम नैब ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 फराहम नहीं किया गया। बवक्त ज़रूरत वॉल्यूम 10 की फराहमी के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में तस्दीक शुदा रिकॉर्ड के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद जानिएगा किस दौर में मुल्क ने तरक्की की, कौन मुतनाज़िर रहा। और आयशा गुलालई के इल्जामात की तहकीकात कौन करेगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयान पर तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियंस एक सफ में खड़े हो गए हैं और ये कहते हैं कि जो शख्स आमरीयत को बेहतर करार दे रहा है वो अदालतों का सामना करने के बजाय कमर दर्द का बहाना बनाकर बैरून मुल्क चला गया। आमरीयत की हिमायत करना दरअसल आइन की तौहीन है। परवेज मुशर्रफ के आमरीयत के हक में दिए गए बयान के बाद सियासतदानों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि आइन को मस्ख करने वाले परवेज मुशर्रफ अदालतों का सामना तो न कर सके और बैरून मुल्क फरार हो गए। जो कुछ कर रहे हैं वहाँ बैठ के दूसरे मुल्क में आए, सबसे पहले पाकिस्तान है तो सबसे पहले पाकिस्तान में आकर वो फेस तो करें। बिल्कुल गलत कह रहा है। उनके जमाने में और इनकी पीरियड में पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचा है इसी अवर के दौर में नहीं पहुँचा है।
تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی کہنا تھا کہ فوجی ادوار میں ادارے زوال کا شکار ہوئے پرویز مشرف نے آمریت کو جمہوریت پر ترجیح دے کر آئین کی توہین کی۔ آرمی کے اوپر جو سب سے بڑا ایک الزام آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ یہ بات کرنا ہی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی توہین ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے۔ تاہم جمشید دستی پرویز مشرف کے دور کو سراہتے رہے۔ اس نے یہ صحیح بات کی، کوئی غلط بات نہیں کی، حقائق کو ماننا چاہیے، جو کہ میں اس کے سسٹم کی آمریت کے خلاف ہوں، مگر اس کا دور اس ڈاکو نواز شریف کے دور سے کروڑ درجے بہتر۔ شیخ رشید سے جب پرویز مشرف کے بیان سے متعلق رائے جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے گریز کیا۔ عمران خان پر عائشہ گل علی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک منظور کر لی ہے۔ عائشہ گل علی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ باپ کی جگہ ہوتا ہے اور ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اپنا لڑپن ختم کریں۔ یہ جو لڑکا آپ کے اندر ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، اس عمر میں اس کو ختم کریں۔ عائشہ گل علی کے الزامات نے تحریک انصاف کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان پر الزامات کے لیے کمیٹی بنانے کی تحریک پیش کی گئی جو ایوان نے منظور کر لی۔ وزیر اعظم نے گل علی کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ عائشہ گل علی صاحبہ کوئی پروٹیکشن چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ مجھے خطرہ ہے، تو میں نے آئی جی اسلام آباد کو انسٹرکٹ کر دیا ہے، وہ ان کو 24 گھنٹے پروٹیکشن آفر کریں گے۔ ایوان میں نون لیگی خواتین نے عائشہ کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی نے عائشہ کی حمایت کی۔ ماروی میمن کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین نے احتجاج کیا۔ عائشہ گل علی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون متحد نظر آئے۔ سعد رفیق نے گل علی کے معاملے کو مکافات عمل قرار دیا۔ فضول پروپیگنڈا بند کیا جائے اور آپ حقائق کا اور الزامات کا سامنا کریں۔ آپ ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں عدالت میں آؤ، ہر وقت کہتے ہیں استعفیٰ دو۔ آپ کو پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اتنے سنگین الزامات کے بعد، اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کسی انڈیپینڈنٹ فورم کے آگے اصولی طور پہ، تاکہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو، اور اگر یہ کارروائی آپ نے کی ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی ایک ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، تاہم پارلیمانی کمیٹی کی تمام تحقیقات ان کیمرہ ہوں گی۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر الزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی مسترد کر دی ہے۔ شفقت محمود کہتے ہیں تحقیقات کے لیے تیار ہیں مگر مخالفین کی کمیٹی قبول نہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا احتساب کمیشن نے عائشہ گل علی کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی پر تحریک انصاف نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ شفقت محمود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ میں مخالفین ہمارے خلاف کیسے شفاف تحقیقات کر سکیں گے۔ یہ کمیٹی ہمارے سیاسی حریفوں کی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں باقی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں۔ وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرے گی؟ وہ کیسے جو لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمارے خلاف انکوائری کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ اوپر ججمنٹ پہ بیٹھیں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا احتساب کمیشن خواب غفلت سے جاگ اٹھا ہے اور اس نے عائشہ گل علی کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نے عائشہ گل علی پر خرد برد کا الزام عائد کرنے والے نور زمان سے رابطہ کیا ہے۔ ادھر حیات آباد تھانے میں صدر پی ٹی آئی یوتھ ریوائیول کمیٹی نے عائشہ گل علی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی درخواست جمع کرا دی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست صرف ایک دوسرے کی عزت اچھالنا ہے، ہم دنیا بھر میں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں، ان کی عادت ہے، وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو، سب خواتین کو کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ملک کی سیاست میں بھونچال اور الزام تراشی عروج پر ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ ایسے موقع میں قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے اور ملک کی سیاست پر انگلیاں اٹھا دیں۔ میں اب حقان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، شہباز شریف تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نظر نہیں آتا آپ کو کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے لوگوں کی، کیسے کیچڑ اچھل رہا ہوتا ہے، الزام در الزام۔ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست ایک دوسرے کی عزت اچھالنا رہ گئی ہے، ہم سب کو خود کو سنبھالنا ہوگا، آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، پاکستان کی عزت اور وقار بڑھانا ہم سب پر لازم ہے، ایسی حرکتوں سے ہم دنیا میں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی
तो धूप मरते, सियासत नहीं करते। आफरीदी ने ट्वीट में मीडिया से दरख्वास्त भी की कि वो अपना असल किरदार निभाएं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वालों को बिल्कुल कवरेज न दें।